اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، لطائف لطیفہ کی جمع ہے۔ تصوف کے اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی باتیں جن کا انسانی حواس ادراک نہ کر سکیں، لطائف کہلاتے ہیں۔ اللطیف یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں پر لطیف اور مہربان ہے۔ معلومات کے اسرار اور پوشیدگی کو جاننے والا، مشکل اور دقیق معنی والا کلام لطائف یعنی لطیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی بندوں پر احسان کرنے والا، باریک سے باریک بات جاننے والا، ایسا کلام جس کے معنی مخفی ہوں۔ لطائف سے وہ باتیں مراد لی جاتی ہیں جن کا انسانی حواس ادراک نہ کر سکتے ہیں۔ یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی کو زمین اپنی کثافت کے سبب برداشت کر سکتی ہے، اسی طرح تجلی ذاتی کو اور صفاتی کو انسان ہی برداشت کر سکتا ہے۔ انسان کی ساخت 10 اجزاء سے بنی ہے۔ ان میں سے 5 ہوا، پانی، آگ، مٹی اور نفس شامل ہیں جو عالم خلق کے اجزاء ہیں، اور 5 قلب، روح، سر، خفی، اخفا جو عالم امر کے اجزاء ہیں۔ انہی اجزاء عشرہ کو لطائف کہتے ہیں۔ عالم خلق عرش کے نیچے کی مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں اور عالم امر عرش سے اوپر کی مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ لطائف اصل میں عالم ارواح میں سے ہیں، لیکن تعینات انسانی جسم میں ہیں۔ انسانی جسم میں خاص جگہیں ہیں جہاں انوار و اسرار اور فیض و برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے یہ مختلف راستے ہیں، اور ہر راستہ ایک اولو العزم رسول کے زیر قدم ہے۔ انسانی جسم میں آ کر ان کی نورانیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ مرشد کامل اپنی مریدین کو اس ذات اللہ کے ذکر کے ذریعے دوبارہ ان لطائف کو نورانی بنا لیتے ہیں۔ انسانی جسم میں ایک خاص مرکز کو لطیفہ کہا جاتا ہے، اور اس کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ جوہر ہے جو مادہ سے خالی ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، لطیفہ قلب سے مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ ایک لطیفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فیض و دیت فرماتا ہے۔ اسے قلب حقیقی کہا جاتا ہے۔ لطیفہ قلب کا مقام انسان کے جسم میں بائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر مائل با پہلو ہے۔ اس کی فنا قلب پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات افعال کا ظہور ہوتا ہے۔ ان کی علامات یہ ہیں کہ ذکر کے وقت سوائے اللہ کی ذات کے کوئی اور باقی نہیں رہتا۔ دنیا کی شہوت ختم ہو کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے۔ اس کا نور زرد رنگ کا یا پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ لطیفہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ لطیفہ ہے جو ہر جاندار کے لیے اور اس جسمانی زندگی کا سبب ہے۔ اس کا مقام انسان کے سینے میں دائیں پستان کے نیچے 2 انگشت کے فاصلے پر مائل با پہلو ہے۔ لطیفہ روح اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ذکر کے وقت کیفیات بلند ہو جاتی ہیں، اور غصہ اور غضب میں اعتدال اور طبیعت میں اصلاح و سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نور سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ لطیفہ سر، اس کا مقام انسان کے سینے میں بائیں پستان کے اوپر 2 انگشت کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس لطیفہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے شیونات و اعتبارات کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی علامت پہلے 2 لطیفوں کی طرح ذکر کا جاری ہونا اور کیفیات میں ترقی اور رونما ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس لطیفے کے جاری ہوتے ہی مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ لطیفہ دیدار کا مقام ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ
طمع اور حرص ختم ہو جاتی ہے اور دین کے معاملے میں مال خرچ کرنے اور فکر آخرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا نور سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ لطیفہ خفی، اس کا مقام انسان کے سینے میں دائیں پستان کے اوپر 2 انگشت کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس لطیفے کے جاری ہونے کی علامت یہ ہے کہ عجیب و غریب احوال کا ظہور ہوتا ہے اور انسان میں حسد، بخل، کینہ اور غیبت جیسی بیماریوں سے مکمل نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کا نور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ لطیفہ اخفا، اس کا مقام انسان کے جسم میں وسط سینہ ہے۔ اس کی فنا مرتبہ تنزیہ اور مرتبہ احدیت کے درمیان ایک برزخی مرتبے کے ظہور و شہود سے وابستہ ہے اور ولایت محمدیہ کا مقام ہے۔ اس کی علامت اس میں بلا تکف ذکر کا جاری ہونا اور قرب ذات کا احساس و شہود ہے۔ اس کی تاثیر یہ ہے کہ فخر و غرور، خود پسندی جیسی روحانی امراض سے رہائی پانے اور مکمل اطمینان کے حصول سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کا نور سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، عالم امر کو کمالات و ولایت کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور لطائف عالم خلق کو کمالات نبوت کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں، 5 لطیفوں میں سے ہر ایک لطیفہ عالم خلق کے کسی نہ کسی لطیفے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر قلب کو لطیفہ نفس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور لطیفہ روح کو آب یعنی پانی کے ساتھ، لطیفہ سر کو باد یعنی ہوا کے ساتھ، لطیفہ خفی کو نار یعنی آگ کے ساتھ اور لطیفہ اخفا کو خاک یعنی مٹی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ لطیفہ نفس یہ عالم خلق کا پہلا لطیفہ ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ میں اس کا مقام وسط پیشانی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مقام زیر ناف ہے۔ اگرچہ بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن ارباب عرفان کے نزدیک ابتدا اور انتہا کا فرق ہے۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تطبیق فرمائی ہے کہ لطیفہ نفس کا مقام وسط پیشانی ہے اور اس کا قدم زیر ناف ہے۔ اہل کشف کے نزدیک ہر 2 مقام نفس کے لحاظ سے برابر ہے۔ اس کا نور سبز اور نیل گیوں ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر نفسانیت اور سرکشی کو مٹا دیتی ہے اور عجز و انکساری کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ میرے مرشد پاک لجپال کریم سید عبدالرؤف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو عالم جانتے ہیں، اشاروں کی باتوں کو دانا جانتے ہیں اور لطائف کے متعلق مرشد کامل جانتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ کتابی لطائف کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.